بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، روزے کی تاریخ اور روزے کے طبی فوائد آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ ناظرین کرام، طبی نقطۂ نگاہ سے روزے کو برت، صوم، اپاس وغیرہ کے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے۔ برت ہندی زبان میں، سنسکرت زبان میں، اپاس بھی ہندی زبان میں روزے کو کہا جاتا ہے، صوم عربی میں کہتے ہیں۔ اس کی کئی قسمیں ہیں، مثلا نیت کا روزہ، مذہبی روزہ، سزا کا روزہ، طبی روزہ، کسی چیز کے منوانے کا روزہ، بھوک ہڑتال وغیرہ۔ روزہ کا دستور حضرت آدم علیہ السلام سے ہے۔ اس وقت ہر فرقہ اور تقریباً ہر مذہب میں کوئی ایسا نہیں جس نے اس پاک قانون سے فائدہ نہ اٹھایا ہو۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ ان کے بعد جتنے پیغمبر و انبیاء آئیں، سبھی نے اپنی شریعت کے لحاظ سے روزہ رکھا۔ اس وقت روزے کے طبی فائدوں پر روشنی ڈالتا کہ یہ ایک مذہبی فریضہ اور گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہی نہیں، بلکہ تمام بیماریوں سے چھٹکارا پانے کا طریقہ بھی ہے۔ مذہبی نقطۂ نظر سے روزہ کو جس قدر اہمیت ہے، اسی قدر طبی نقطۂ نظر سے اس کو خاص درجہ حاصل ہے۔ ابو الطب بقرات رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ ایسا درد جو نہایت تکلیف دہ ہو، اس وقت ضروری ہے کہ حد درجہ تدبیر لطیف سے کام لیا جائے، اور جب اس مرض کی انتہا ہو تب بھی حد درجہ تدبیر لطیف اختیار کی جائے۔ اتباع غذا کے استعمال کے بند کرنے کو حد درجہ لطیف تدبیر کہتے ہیں، اور کم سے کم غذا یا نہایت جلد ہضم ہونے والی غذا کے استعمال کو تدبیر لطیف کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ثابت ہوا کہ روزہ طب میں اصطلاحی نام حد درجہ تدبیر لطیف ہے۔ بقرات رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، بقرات رحمۃ اللہ علیہ کے اس بات سے روزے کے طبی فائدے روشن ہو گئے۔ تفصیل اس طرح ہے کہ مرض کی حالت میں غذا صرف طبیعت کو طاقت پہنچانے کے لیے ہے تاکہ بدن کمزور ہو کر مرض سے دب نہ جائے، مگر مریض کی حالت میں بدن میں طاقت ہے تو پھر غذا کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جب کھانا معدہ میں داخل ہوگا تو بدن اس کے ہضم کرنے میں مشغول ہوگا، جس کی وجہ سے بدن یعنی طبیعت کی توجہ مرض کا مقابلہ کرنے سے ہٹ جائے گی یا کم ہو جائے گی۔ غذا زیادہ یا دیر ہضم ہوگی تو معدہ پر بھاری ہو کر پریشانی کا سبب بنے گی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ طبیعت کمزور ہو کر مرض کے مقابلے سے ہار جائے گی۔ اس کی جدید ایلوپیتھی بھی قائل ہے۔ اس لیے پرانے امراض میں وٹامنز کثیر مقدار میں استعمال کیے جاتے ہیں کہ ایلوپیتھی ادویات کے زہریلے اثرات کی بھی اصلاح ہو اور بدن طاقتور ہو کر مرض کا مقابلہ کرے۔ چنانچہ ثابت ہوا تدبیر لطیف ایسا حربہ ہے جس کی مدد سے طبیعت بدن ہر وقت مرض کو شکست دے سکتی ہے۔ حکیم جالینوس کا قول صرف بقرات رحمۃ اللہ علیہ ہی نہیں بلکہ سب سے بڑے حکماء مثلا جالینوس رحمۃ اللہ علیہ، بو علی سینا رحمۃ اللہ علیہ، رازی رحمۃ اللہ علیہ، مسیحی صاحب کامل سمرقندی وغیرہ نے متفقہ طور پر اس قانون کی خوبیوں کی بہت تعریف کی ہے۔ چنانچہ شیخ بو علی سینا رحمۃ اللہ علیہ حمیات قانون میں انب غیر خالصہ کے بیان میں فرماتے ہیں کہ ایسے مریضوں کو روزانہ غذا دینا یا ایسی چیز دینا جو غذا کے قریب ہو نقصان دہ ہے، بلکہ مناسب یہ ہے کہ ایک روز ان کو نہایت ہلکی غذا دی جائے اور ایک روز فاقہ کرایا جائے۔ پھر آگے فرماتے ہیں، بخار کی ابتدا میں بہت ہلکی غذاؤں سے تلطیف کرانے ضرورت ہو تو بھی فاقہ کرانا بہتر ہے۔
آگے ہمیں بلغمیہ میں ابو علی سینا رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اس بخار میں مریض کو فاقہ کرانا، بھوکا سلانا اور ریاضت کرانا بہت مفید تدبیر ہے۔ ناظرین کرام، ہم نے اس ویڈیو میں پڑھا اور سنا ہے، یہ کتاب آپ کے سامنے رمضان المبارک کے فضائل و مسائل جلد نمبر 1 ہے، اور اس کتاب کے مصنف کا نام ہے، آپ کے سامنے میں آپ کو بتاتا ہوں، رمضان المبارک کے فضائل و مسائل جلد نمبر 1، اور ان کو لکھا ہے، اس کتاب کو، اس کے مصنف ہیں حضرت مولانا ڈاکٹر حکیم محمد ادریس حبان رحیمی چرتھاولی صاحب PhD، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ تو یہ اس کا صفحہ نمبر جو ہے آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزے کے فوائد حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ویڈیو کو دیکھا ہے وہ باقی ویڈیو اس چینل پر جو ہیں اسی موضوع پر روزے کے متعلق ان کا بھی وزٹ کریں، دیکھیں، اور چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں۔ مہربانی، شکریہ۔